حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ صحرا بے صحرا گریا وزاری اور رب کائنات کے حضور عاجزی کرتے ہوئے نیشا پرف کے مضافات میں پہنچے۔ وہاں ایک تاریخ غار میں مکمل 9 سال تک رب رحمان و رحیم کی بارگاہ میں گڑ گراتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعۃ المبارک کو غار سے باہر تشریف لے آتے اور جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور ان لکڑیوں کو فروخت کر کے جو کچھ حاصل ہوتا وہ رب رضا کو رازق کے راستے میں نصف دے دیتے اور نصف رقم سے ہفتہ بھر کا سامان خرد و نوش خرید کر پھر پورے ایک ہفتے کے لیے غار میں تشریف لے جاتے تاکہ مجاہدہ جاری رکھ سکے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خدا خوفی اور دماغ میں نجات اخروی کا سودا سمایا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی تخت و تاج اور شاہانہ جاہ و جلال کو ٹھوکر مار کر شاہی محل سے رات کی بے زبان تاریکی میں لوگوں سے چھپتے چھپاتے واقف کاروں سے بچتے بچاتے نکل پڑے تھے۔ لباس فاخرہ اتار پھینکا تھا، غلاموں کے سے کپڑے پہن کر مزدوری کی تلاش میں سفر کا آغاز کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت اور چال ڈھال ایسی تھی کہ کوئی نہ پہچان سکتا تھا کہ یہ وقت کے بادشاہ ہیں، رب رازق اور رزاق کی ذات روزی رساں ہیں۔ وہی سب وہی رب ہی ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ مختلف لوگوں سے ملے اور ملازمت و مزدوری کی درخواست کی۔ بالآخر ایک باغ کے مالک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے باغ کی نگرانی اور نگہبانی کے لیے ملازم رکھ لیا۔ مزدوری ملنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رب قادر و قدیر کا شکر ادا کیا اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہمتاً مصروف و مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے محض یہی کام تھا کہ باغ کی رکھوالی کرے، کسی شخص کو کوئی پھل چوری نہ کرنے دے اور پھل ضائع کرنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا دے۔ وہ باغ انتہائی خوبصورت تھا، رنگ رنگ کے پھول بھی تھے اور قسم قسم کے فروٹ بھی۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ رب کائنات اور خدائے خالق و مالک کی ہمہ نو مخلوق پر لمحہ بلمحہ غور و فکر بھی کرتے رہتے اور اپنے فرائض بھی سر انجام دیتے رہتے۔ ان کے لبوں پر رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بھی جاری رہتی اور باغ کے چاروں جانب چکر بھی جاری رہتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی دیانتداری، خلوص اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض منصفی نبھا رہے تھے اور لہجہ لہجہ رب رحمان و رحیم کا شکر ادا کرتے رہتے کہ جس نے حلال اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ باغ کے مالک کو قطعاً یہ علم نہ ہو سکا کہ جس شخص کو اس نے اپنے باغ کی خدمت و حفاظت پر مامور کیا ہے وہ بادشاہ وقت ہے اور وضع قطع بدل کر غلام کا روپ اپنا کر نوکری کر رہا ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ باغ کے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ دور سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ باغ کا مالک چلا آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام میں مصروف رہے۔ باغ کے مالک نے قدرے قریب پہنچ کر آپ کو آواز دی۔ آپ دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور کہا، فرمائیے جناب، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ باغ کے مالک نے آپ سے دریافت کیا، کیا تم اپنا کام صحیح طور پر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہاں کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا؟ جناب عالی، میں اپنے تمام توانائیوں اور خلوص و محبت کی خوب ترانائیوں کے ساتھ اپنے فرائض منصفی نبھانے کی حد الوسع کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، البتہ بعض اوقات کوئی ضدی پرندہ باغ میں موجود کسی درخت پر آ بیٹھتا ہے اور اس کا پھل اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اپنی تمام تر سعی اور ترکیب کے ساتھ اسے اڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں اور یہ کوشش اس وقت تک جاری رکھتا ہوں جب تک وہ پرندہ اپنی راہ نہیں لیتا۔ باغ کے مالک نے کہا، بہت خوب، اچھا یاد آیا، یہ بتاؤ کہ اناروں کے درختوں پر انار پک کر تیار ہو چکے ہیں؟ حضرت ابراہیم ادم نے جواب دیا، جناب عالی، اکثر انار پک چکے ہیں، ان درختوں کا پھل اب اتارنے کے لیے موزوں اور مناسب وقت معلوم ہوتا ہے۔ باغ کے مالک نے کہا، اچھا یوں کرو کہ دوڑ کر جاؤ اور ایک انتہائی میٹھا انار توڑ کر لاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ اس دفعہ انار کس ذائقے کے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ حسب ارشاد اے مالک دوڑتے ہوئے گئے اور اپنی دانش میں ایک موٹا تازہ بھرپور قسم کا انار توڑ کر لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ یہ انار خوب میٹھا ہوگا۔ باغ کے مالک نے انار کاٹ کر
دانے منہ میں ڈالے تو محسوس ہوا کہ انار کھٹا ہے۔ باغ کے مالک نے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میاں کچھ خیال کرو، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میٹھا انار توڑ کر لاؤ، مگر جب میں نے یہ انار چکھا ہے تو یہ تو کھٹا نکلا ہے، جاؤ کوئی میٹھا انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ دوڑتے ہوئے گئے اور کئی درختوں کو باری باری غور سے دیکھ کر اپنے خیال میں ایک میٹھا انار توڑ کر لائے اور مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مالک نے پوچھا، میاں کیا یہ انار میٹھا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہی ہوگا۔ مالک نے جھٹ سے وہ انار کاٹا اور انتہائی رغبت کے ساتھ انار کے چند دانے منہ میں ڈالے۔ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ اب جو انار آیا ہے وہ میٹھا ہی ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے دانے چبائے تو وہ انار تو پہلے انار سے بھی زیادہ کھٹا اور ترش تھا۔ اس دفعہ مالک کے چہرے پر ہلکی سی خفگی کے آثار نمایاں ہوئے، تاہم اس نے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا، میاں تم کیسے شخص ہو؟ میں تمہیں میٹھا انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹا لے کر آ جاتے ہو، اب پھر جاؤ اور کوئی میٹھا اور شیریں انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ پھر سے دوڑتے ہوئے گئے۔ اب انہوں نے انتہائی احتیاط سے کام لیا، ایک ایک دانے کو غور سے دیکھا اور اپنی دانست میں ایک میٹھا انار توڑ کر لے آئے اور مالک کو پیش کر دیا۔ باغ کے مالک کو مکمل یقین تھا کہ یہ انار ضرور میٹھا ہوگا۔ باغ کے مالک نے کہا، میاں اب تم یہیں ٹھہرو، اس انار کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹو اور ہمیں پیش کرو تاکہ ہم خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازیں۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے مالک کے حکم پر انار کو کاٹا اور پیش کر دیا۔ باغ کے مالک نے اس خوشی میں کہ انار میٹھا اور شیریں ہی ہوگا کافی مزے لے کر اسے کھانے کی کوشش کی۔ انار کھانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ سابقہ اناروں سے بھی بازی لے گیا ہے۔ باغ کے مالک نے انار کے دانے جھٹ سے نکال باہر پھینکے اور جھنجھلا کر بولا، ہم نے تمہیں اس لیے تو ملازم نہیں رکھا کہ کوئی میٹھا انار بھی پیش نہ کر سکو۔ تمہیں یہاں باغ میں رہتے ہوئے اور اس کی رکھوالی کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، مگر تمہیں آج تک اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ انار میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے۔ کوئی انار چکھ کر میٹھا لایا ہوتا تو آخر تم کیسے ملازم ہو؟ سابق ملازم تو اس قدر ماہر تھا کہ فوراً میٹھا انار لے آتا تھا اور اس نے ہمیں کبھی کھٹا انار کھانے کو نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ کس درخت پر میٹھے انار لگتے ہیں اور کس درخت پر کھٹے، مگر تمہیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ خدا معلوم کیا وجہ ہے۔ حالانکہ تمہاری کارکردگی انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے، سبھی لوگ تمہاری دیانتداری اور فرائض میں ہوشیاری کی تعریف کرتے ہیں۔ تم نے باغ کی حالت سنوار دی ہے اور تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے باغ کا پھل بھی کثرت سے ہوا ہے، مگر تمہیں میٹھے اور کھٹے انار کے درخت کا فرق معلوم نہیں ہو سکا۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے مالک کی یہ بات سنی اور بولے، جناب عالی، آپ نے باغ میرے سپرد محض نگرانی اور حفاظت کے لیے کیا ہے۔ میرا کام پرندوں کو اڑانا اور چوروں سے خبردار رہنا ہے اور پودوں کو پانی دینا ہے۔ میرے اس کام میں کوئی کمی ہو تو بتائیے، تاہم میرا یہ کام ہرگز نہیں کہ جس چیز کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا گیا ہے اس کو چکھتا اور کھاتا پھروں۔ یہ تو امانت میں خیانت ہوگی اور میں ایسا کرنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ باغ کے مالک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب، ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سنا تو حیران ہو کر بولا، واہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اتنے پرہیزگار اور متقی آپ تو ایسے بن رہے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ باغ کے ملازم حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مالک کے منہ سے جیسے ہی اپنا نام سنا تو آپ فوراً اس اندیشے سے باغ سے نکل آئے کہ کہیں میں پہچان نہ لیا جاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور دنیاوی جاؤ حشتم کو ترک کرنے کا شہرہ یوں زمانوں زد و خاص و عام ہو چکا ہے۔ جب آپ باغ سے نکل آئے تو باغ کا مالک حیران و پریشان یہ سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس کے ساتھ یہ ہماری آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔